بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب 2018 میں امپاور آئی تو اس وقت جو سب سے اہم نعرہ تھا عمران خان کا وہ تھا کہ میں ان چوروں کو پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں، کوئی انارو نہیں، اور ان کو میں سزائیں دلواؤں گا، ان سے پیسہ نکلواؤں گا۔ عمران خان نے جہاں تک اس ملک کی بیماری کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک اس کا ڈائگنوسس کیا، کیونکہ کرپشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور اس نے ہماری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ کرپشن نے ہی ہمارے ملک کی ایفیشنسی برباد کی۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ میرٹ کی بنیاد پہ اپوائنٹ ہوتے تھے، لیکن کرپشن نے اس ملک سے میرٹ کا خاتمہ کر دیا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اسکولوں کالجوں میں جہاں بھی میرٹ پہ ایڈمیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ پروفیشنل کالجز جہاں ڈاکٹرز انجینئرز بننے ہیں، وہاں بھی کرپشن نے اپنے ڈیرے جمائے، اور نتیجہ یہ کہ اس ملک کے بہت سارے ہونہار لیکن غریب بچے جو ایڈمیشن کے لیے شاید کرپشن کر نہیں سکے، یا وہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، یا ادھر توجہ نہیں تھی کہ یہ بھی ایک کام ہے، وہ اس سے محروم رہے، کیونکہ میرٹ کی بجائے کرپشن ان اداروں میں موجود تھی۔ اس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہمارے تمام ادارے آج ملک کے کرپٹ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اور میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے آج ان ایفیشنسی کا شکار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی جاری ہے۔ اس کو ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ کرپٹ لیڈر، کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ کرپٹ ان کے کارندے، کرپٹ ورکر، نتیجہ یہ کہ کرپشن کا ایک سسٹم ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک چلتا ہے، اور ان سب کی بقا ایک دوسرے کی بقا کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کے خلاف، اپنے ہی وہ گروپ کے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر کرپشن کا یہ نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کا بھی کاروبار بند ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ جوڈیشری ہو، وہ آپ کے ادارے ہوں، تحقیقاتی ادارے ہوں، یا سیاسی ادارے ہوں، یا حکومت کے مختلف ادارے ہوں، ان سب میں آج یہ چیز رچ بس گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ہمارے پاس صرف اینٹی کرپشن کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو پاکستان بننے کے کافی سال بعد بنایا گیا، اور یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان میں کرپشن ختم کریں گے، کرپشن کے کیسز ان کو ریفر کیے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بذات خود سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے۔ اس میں کرپشن پوری طرح سرایت کر گئی، اور ہر کرپٹ آدمی کو جس نے کہ کروڑوں کھائے یا اربوں کھائے، اس کا جب کیس وہاں جاتا تھا تو وہ اس میں سے کچھ ایک چھوٹا حصہ اپنی کرپشن کا اینٹی کرپشن کے لوگوں کو دے کے تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ اپنے بچنے کا نکال لیتا تھا۔ یہ وہ وجہ تھی کہ سوچا گیا کہ پاکستان میں ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہونا چاہیے۔ اس کا آئیڈیا سیاسی اعتبار سے تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ پی ایم ایل این نے دیا، اور سیف الرحمان اس زمانے میں نیب کے ہیڈ لگائے گئے، لیکن وہ مکمل طور پہ ایک سیاسی ادارہ تھا، اور اس سے وہ ایفیشنسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جو کہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے سے کی جاتی ہے۔ لہذا بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا گیا، اور توقعات تھیں کہ اس سے ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کا معاملہ چلے گا اور اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے ہی اپنے دور میں پہلے تو اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، چھوٹے موٹے کرپٹ لوگ کو پکڑا، لیکن جو میگا کرپشن کے لوگ تھے، کرپٹ تھے، وہ چونکہ سیاستدان وغیرہ تھے اور ان کی حمایت کی ضرورت تھی، تو ان کو ان کیسز میں الجھا کے ان سے پولیٹیکل سپورٹ لی جاتی تھی اور چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا۔ اس کے جانے کے بعد پھر یہ طے ہوا، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل سسٹم ہمارا بحال ہوا، یہاں پہ جمہوریت آئی، تو یہ طے ہوا کہ جو ادارے کا چیئرمین ہوگا، یعنی چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، چیئرمین نیب، وہ اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اب مشاورت میں دونوں کے اپنے مفادات تھے، پیپلز پارٹی اور
پی ایم ایل این یہ آپس میں مشاورت کرتے تھے، اور دونوں کے چونکہ کرپشن کی طرف لوگ مائل بھی ہیں اور کرپشن کے کیسز بھی تھے، تو ہمیشہ وہ آدمی اپوائنٹ کیا گیا جو ان کا تابع دار ہو، جو ان کی بات مانے، ان کے کرپشن کے کیسز پہ پردہ داری کرے۔ اس کی سب سے بڑی اور بڑی اہم مثال ہے کہ زرداری صاحب کے کیسز کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی اوریجنل ڈاکومنٹس کیسز کی پڑی ہوئی تھی، لیکن نیب نے وہ لینے کی بجائے، وہاں سے حاصل کرنے کی بجائے، انہوں نے فوٹو کاپیاں لگا کے اور عدالت میں پیش کیا، جبکہ پتہ تھا کہ عدالت فوٹو کاپیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور عدالت کا کام دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ وہ نیب کو کہتے کہ آپ جائیں اور جا کے اس کی اوریجنل لے کے آئیں، آپ کو ہم 10 دن دیتے ہیں، مہینہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی اسی دن یہ فیصلہ کر دیا کہ چونکہ فوٹو کاپیز ہیں لہٰذا زرداری صاحب کا کیس ختم۔ زرداری صاحب کے $60 ملین والے 2 ریفرنسز جو تھے وہ صرف فوٹو کاپی کی وجہ سے ختم کیے گئے۔ اگر حالات ایسے ہوں تو آپ کرپشن ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو اس بات کا ادراک نہیں تھا، ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ ادارے تو بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، کام نہیں کرتے؟ آپ نے مختلف لوگوں کو جب لگایا اور اس میں چیئرمین لگایا جس میں کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں مشاورت کر کے لگاتی تھی، تو دونوں اپنے چہیتے ان کے ذریعے نیب میں بھرتی کراتے تھے۔ اب نیب میں تحقیقات کرنے والے لوگ، نیب میں نیچے ریکارڈ رکھنے والے لوگ، وہ تو سارے انہی کے اپنے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، لہٰذا وہ باہر سے آرڈر لیتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ آج نیب میں نہ یوسف کیلانی کا ریکارڈ موجود ہے، ان کا کیس 10 سال سے لٹکا ہوا ہے، راجہ پرویز اشرف کا کیس ہے، اس کا بھی ریکارڈ نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم کا دیکھ لیں، وہ کیس اسی لیے نہیں چل رہے کہ وہ ختم، ان کے ان کیسز کے اکثر کیسز کے ریکارڈ ہی چوری ہو چکے ہیں وہاں سے۔ تو نیب کا ادارہ یہ کام کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ اب آ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے نیب کی ایک رپورٹ پیش ہوئی اور اس میں دیکھا گیا کہ نیب کے کوئی 44 کے قریب 44 آفیسرز مختلف سٹیٹس کے، مختلف رینکس کے، وہ بھی کرپشن کرتے رہے اور ان کو کرپشن کے وجہ سے مختلف ان کی انکوائریوں کے بعد ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی گئیں۔ بعض کی انکریمنٹ روک دی گئی، بعض کو سروس سے نکال دیا گیا، بعض کو آپ کہہ لیجئے کہ پلی بارگین کر کے اس سے پیسے واپس لے لیے جو اس نے کھائے تھے۔ سو یہاں پہ اس طرح کا کام ہوا جس سے کہ نیب کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل پبلک کے سامنے آ گئی کہ یہاں پہ حالات اس قسم کے ہیں کہ در حقیقت نیب کا ادارہ بذات خود کرپشن کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں بے شمار کرپشن کے میگا کرپشن کے کیسز سامنے آئے، جن میں یہ آج حکومت میں بیٹھا ہوا طبقہ سارا موجود ہے، لیکن ان کو سزائیں نہ دی جا سکیں۔ آپ کیسے سزائیں دیں گے؟ جو کیسز ضمانتوں کے لیے، جیسے خورشید شاہ صاحب کا کیس تھا، یہ سپریم کورٹ کے سامنے جب ضمانت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے پکڑا کیوں ہوا خورشید شاہ صاحب کو؟ جو چیزیں آپ لے کے ہیں اس میں تو خورشید شاہ کے خلاف کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب کیا یہ ایسے ہی چیزیں غائب ہو گئی؟ جس دن پکڑا اس دن تو آپ نے 70 چیزیں گنوائیں کہ جناب خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اب درمیان میں جب ان کو آپ نے 1.5 سال جیل میں رکھا یا اندر بند رکھا گھر میں، تو اس کے بعد اب آپ کے پاس شواہد نہیں ہے۔ سو یہ وہ دکھ ہے جو اس ملک کو لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی کرپٹ لوگ ہیں جو آج حکومتوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ 100% ان اداروں کو استعمال کرتے رہے اپنے مفادات کے لیے۔ اب آ کے انہوں نے جو ترمیم کی ہے قوانین میں، تو اس کے بعد قانونی طور پہ یہ بری ذمہ ہو گئے، اور پیسہ کھانے کے بعد یہ قانون کے ذریعے چیلنج کریں گے کہ آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ کہ نیب کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جہاں سے قصہ شروع ہوا، خبر یہ تھی کہ نیب میں کرپشن ہے اور نیب کی کارکردگی اچھی نہیں۔ اس سے پہلے خبر یہ آئی کہ جناب نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر کو طیبہ گل نامی خاتون، وہ کہتی ہے کہ سر سے پاؤں تک چومنے کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور اس طرح کے اس نے الزامات گھٹیا قسم کے لگائے۔ اگر آپ کسی مورلی کرپٹ آدمی کو لگائیں کسی بھی محکمے میں، تو توقع اس سے کیا کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ مورالٹی کا ساتھ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کرپشن ختم کرنا یا مورالٹی کو اپ ہولڈ کرنا، یہ کام یہ کنسیڈریشن نہیں تھی، یہ سوچ قطعاً نہیں تھی ان لوگوں کی جنہوں نے نیب کا چیئرمین لگایا یا نیب کے ادارے کو آگے پروان چڑھایا۔
ان کی کوشش صرف یہی تھی کہ یہ ادارہ موجود رہے، برائے نام چھوٹے موٹے لوگوں کو تنگ کرتا رہے، لیکن ان کی لیول پہ آ کے یہ ان کے کرپٹ مفادات کا تحفظ کرے۔ یہ وہ دکھ ہے جو کہ خان صاحب کو کھا گیا۔ خان صاحب نے اگر ان کرپٹ لوگوں کو 3.5 سال میں سزائیں دلوائی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور نہ ہی یہ لوگ آپ کو سیاست کے افق پہ نظر آتے۔ بدقسمتی کہ خان صاحب بھی اداروں کے اندر چلنے والی باتیں اور ان کی اپنی کرپٹ پریکٹسز کو نہ سمجھ سکے۔ جب ادارے وہی ہوں گے، لوگ وہی بیٹھے ہوں گے، تو آپ کا خواب کرپشن کو ختم کرنے والا یہ کبھی بھی یہ پایا تکمیل تک یا اس کی تعبیر کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آئندہ اگر پی ٹی آئی کو حکومت ملے تو پھر نعرہ لگانے کی بجائے کوشش کریں کہ ان اداروں کو درست کریں اور پھر مقدمات بنیں جن سے پھر کوئی بچ کے نکل نہ سکے۔ بہر صورت کرپشن ختم کرنا ہماری اولین پرائرٹی ہونی چاہیے۔ یہ اس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اسی نے ہمارے باقی معاملات بھی ہمارے مسائل پیدا کیے ہیں۔ اس دولت کی لالچ نے لوگوں کو اندھا کر دیا، جس کی وجہ سے میرٹ بھی مارا گیا اور غریب غربا کے بچے بھی ایڈمیشنز نہ لے سکے۔ نتیجہ یہ کہ آج جو پروان چڑھ رہی ہے لیڈرشپ آپ کی، وہ میڈیوکر ہے، اس کے اندر وہ جوہر نہیں ہے جو ایک لائق بچے میں ہونا چاہیے۔ اس قوم کے ہونہار بچے جن کو لیڈرشپ ان کے اندر ان بلڈ کوالٹیز موجود ہیں، لیکن یہ سسٹم ان کو آگے نہیں آنے دے رہا، کیونکہ یہ سسٹم کرپٹ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔